مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، ایک بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس مسئلے کی نزاکت کو ہم سب سمجھ سکیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں آئندہ ہم صحیح طور پر اس مسئلے کو سمجھیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو اپنے معاشرے میں اور اپنے زندگی میں اس کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ رکھیں۔ طلاق جو کہ ابغض المباحات ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن جائز چیزوں میں، مباح چیزوں میں سب سے مبغوض یعنی سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بحالت مجبوری، گنجائش اور جواز تو رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے کئی مراحل ہیں جسے قرآن کریم نے خود بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار ان مراحل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو تو پہلے یہ والا فارمولہ استعمال کریں، پھر یہ فارمولہ، پھر یہ فارمولہ، پھر یہ فارمولہ نہ ہو تو آخر میں پھر ایک گنجائش ہے، اجازت ہے کہ آپ طلاق کا حربہ بھی استعمال کریں، لیکن وہ آخری ہے اور آخری ہونے کے باوجود بھی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ میاں بیوی کا قیام، میاں بیوی کا وجود معاشرے کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس سے معاشرہ بنتا ہے، اولاد بنتے ہیں، فیملیز بنتی ہیں، معاشرہ بنتا ہے، اور اگر یہ بنیادی اکائی ہی ختم ہو گئی تو گھر ٹوٹتا ہے، معاشرہ ٹوٹتا ہے، فیملیز ٹوٹتی ہیں، دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے گنجائش رکھنے کے باوجود تعلیم اور ترغیب یہ دی ہے کہ اس کو آخری حربہ استعمال کیا جائے، آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں بے دینی، لا علمی، علماء سے دوری عروج پر ہے، لوگوں کو اپنے ضروری مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے، تو اس اہم مسئلے کو ناسمجھی کی وجہ سے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور پہلے جو مراحل اللہ نے بیان کیے ان میں سے کسی کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ ڈائریکٹ اس آخری حملہ، آخری چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں، طلاق کو، اور اس کی وجہ سے جب گھر بکھرتا ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں، بچے تتر بتر ہوتے ہیں، خاندانوں میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو پھر علماء کے پاس آتے ہیں، خدا کے لیے کوئی راستہ نکالیں، مولوی صاحب، مفتی صاحب آپ ہمارے لیے کوئی حل نکالیں نا۔ اب مولوی صاحب، مفتی صاحب بیچارہ آپ کے لیے کہاں سے حل نکالے گا کہ آپ سارے راستے خود بند کر چکے ہیں، ساری کشتیاں جلا کر اب مفتی صاحب کے پاس آئے ہیں، تو مفتی صاحب تو آپ کو اب جو ہو سکتا ہے وہی بتائے گا۔ اب آپ کی وجہ سے مفتی صاحب تو گناہگار نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ دے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے حوالے، طلاق کے حوالے سے سب سے پہلے یہ چیز بتایا کہ اگر بیوی کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی بے دینی ہے، کوئی بد تہذیب ہے، بد چلنی ہے، بد زبانی ہے، نماز نہیں پڑھتی، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو فَعِظُوهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ واضح و نصیحت سے کام لو، ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، ان کو بتاؤ، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ان کو روشناس کراؤ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ عورتیں بہت نرم دل ہوتی ہیں، جب اللہ رسول کا کلام سامنے آتا ہے، اللہ رسول کا حکم سامنے آتا ہے، تو پھر وہ اس کو توڑنے کی جرات
کم ہی کرتی ہیں تو واضح و نصیحت سے اکثر کام حل ہو جاتا ہے. اگر کسی کے سمجھ میں وہ بات نہیں آتی، واضح و نصیحت سے وہ نہیں سدھرتی، اپنی غلطیوں سے کو چھوڑنے پر وہ آمادہ نہیں ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ ان کو اپنے بستروں سے الگ کرو، ان کو الگ سلاؤ. تو یہ بھی ایک پاک دامن عورت کے لیے بڑی سزا ہے کہ مرد ان کو اپنے بسترے سے دور کرے، الگ کرے. تو اس سزا کو بھی اگر وہ نہ سمجھ سکے، کوئی پرواہ نہ ہو کس نے مجھ سے بستر الگ کیا ہے، مجھ سے وہ الگ ہو گیا ہے، یعنی پرواہ نہ رہے، وہ ٹس سے مس نہ ہو، تو تیسرا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو. کیونکہ بسا اوقات ایک چیز کارگر نہیں ثابت ہوتی ہے تو دوسرا فارمولہ، دوسرا نہیں تو تیسرا. لیکن مار کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے جہلا کے اندر یہ بات مشہور ہے اور یہ مشہور ہے کہ وہ خوب مارتے ہیں، سر پیر ہاتھ منہ نہیں دیکھتے، اور لکڑی سے مارتے ہیں، پتھر سے مارتے ہیں، جو ہاتھ میں آئے اٹھا کے مارتے ہیں، زخمی کراتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں، زخم ڈالتے ہیں. ایسا نہ ہو. زخم نہیں کرنا ہے، زخمی نہیں کرنا ہے، بلکہ ضرب مبرہ نہ ہو، معمولی مار پٹائی ہو جس سے زخم بھی نہ لگے اور مار بھی اعضائے رئیسہ چہرے پر نہ ہو، سینے پر نہ ہو، یعنی ادھر جسم کے دیگر بدن کے دیگر حصوں میں تھوڑی بہت تادیبی کاروائی ہو، انتقامی نہیں، تادیبی. وہ سمجھ جائے کہ اگر میں شوہر کی بات نہ مانوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ بھی مجھ پر اٹھایا جا سکتا ہے، میری پٹائی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد بھی وہ نہ سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حل اور بتایا ہے کہ جہاں میاں بیوی میں اختلاف ہو، بات بڑھ جائے، طلاق تک نوبت آئے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے موقع پر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا اختلافات آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر ایک حکم، ایک فیصل، ایک عادل سمجھدار آدمی عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے، یہ دونوں بیٹھ کے ان کے اختلافات کا جائزہ لیں اور اس کا حل نکالیں، سلجھائیں ان اختلافات کو. اگر تو بات بنتی ہے، اختلافات ان کے ختم ہو جاتے ہیں سمجھانے بجھانے سے، ان کے بیچ میں آنے سے، تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کی نیت بھی ٹھیک ہے، مرد اور عورت کی، میاں بیوی کی، بیوی اور شوہر کی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ فیصلہ کرنا اور یہ حکم بیچ میں ڈالنا، اس کو اللہ برکت ڈالے گا اس میں. یوفق اللہ بینہما. اور اگر یہ سارے فارمولے ناکام ہو جائیں، بات نہ بنے، طلاق تک ہی نوبت آئے، طلاق کے علاوہ عورت کوئی دوسری زبان سمجھتی ہی نہیں ہے، تو اس موقع پر بھی شریعت نے بڑی آسانی کی ہے. ہماری جہالت کی وجہ سے ہم اپنے لیے دروازے بند کرتے ہیں، پھر مطلب کا مولوی ڈھونڈتے ہیں، پیسوں کے مفتی ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اپنے پسند کا فتویٰ لیتے ہیں. تب جا کر آپ نے یہ کرنا ہے. دیکھیں، ایک نکاح کے بعد ایک مرد کو صرف 3 طلاقوں کی اجازت ہے. اب طلاق کیسے دینے ہیں؟ طلاق کے 3 طریقے ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی. طلاق احسن یہ ہے کہ آپ ایک ایسے طہر میں، ایسی پاکی کے زمانے میں، یعنی عورت بیماری سے نہ ہو، حیض سے نہ ہو، مینسز میں نہ ہو، بلکہ طہر کا زمانہ ہو، پاکی کا زمانہ ہو، پاکی کے دن ہو، تو اس پاکی کے دنوں میں جس میں آپ نے عورت سے مباشرت نہ کی ہو، اس کے قریب نہ گئے ہوں، تو اس طہر میں اس کو 1 طلاق دے دیں بس. اب اگر آپ نے اس سے رجوع کرنا ہے تو 3 حیض کے اندر، 3 مہینوں کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، بیوی بنا سکتے ہیں. جس وجہ سے اختلاف ہوا تھا، طلاق کی نوبت آئی تھی، اگر عورت کا بھی دماغ ٹھکانے آتا ہے اور وہ معافی مانگتی ہے، آئندہ نہ کرنے پر کا توبہ کرتی ہے، تو ٹھیک ہے، دوبارہ رجوع کریں، میاں بیوی بن جائے. اور اگر نہیں کرنا ہے، آپ بھی ڈٹے ہوئے، وہ بھی ڈٹی ہوئی، تو 3 حیض گزرنے کے بعد، 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ
نکل گئی، بائنہ ہو گئی، اب آپ اس سے رجوع نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ دوسرا نکاح کریں، اور دوسرا نکاح کے بعد آپ اس سے بیوی بنا سکتے ہیں۔ طلاق احسن یہ ہے، طلاق حسن یہ ہے کہ آپ ایک طہر میں ایک طلاق دے دیں 1 مہینے کے بعد، پھر اگلے طہر میں، پھر بیچ میں مطلب یہ مہینہ گزر جائے، طہر کے بعد بیماری آئے، بیماری کے بعد اگلا طہر آ جائے، اس میں ایک طلاق دے دیں، اب 2 طلاق ہو گئے۔ 2 طلاق کے بعد بھی رجوع کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد تیسرا مہینہ داخل ہو جائے، تیسرا حیض آ جائے، تیسرا حیض کے بعد پھر طہر آ جائے، طہر میں آپ پھر ایک طلاق دیں، اب 3 ہو گئی۔ اب 3 کے بعد وہ بائنہ ہو گئی، وہ طلاق ہو گیا، طلاق واقع ہو گئی، آپ کے نکاح سے بالکل یہ نکل گئی۔ اب بھی آپ اس سے نکاح اگر کرنا چاہتے ہیں 3 طلاق کے بعد، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد وہاں پر ان کا ازدواجی تعلق قائم ہو جائے، تو اس کے بعد وہ آپ کے لیے جائز ہو سکتی ہے 3 طلاق کے بعد۔ تیسرا نکاح، تیسری قسم طلاق بدعی ہے، اور طلاق بدعی یہ ہے کہ ایک لفظ میں آپ اس کو 3 طلاق دے دیں۔ جیسے آج کل اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک طلاق تو طلاق ہی نہیں سمجھتے ہیں، 2 طلاق ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ 3 ہی طلاق دیں گے، کہیں گے جاؤ تجھے 3 طلاق، ایک طلاق، 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 اور اس طرح مختلف الفاظ ہیں، کچھ صریح ہیں، کچھ کنایہ ہیں، تو وہ تینوں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ بعد میں علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس، مفتی صاحب میں نے تو غصے میں 3 طلاقیں دیا تھا، میں نے تو ناراضگی میں دیا تھا، یہ ہے وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کوئی پیار محبت میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے، ہمیشہ غصے میں ہی دیتے ہیں۔ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ غصے میں وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بک رہے ہیں، اتنا غصہ۔ تو ایسی حالت میں جو طلاق ہو اس کا الگ حکم ہے، لیکن عام حالات میں جو 3 طلاق دی جاتی ہیں، چاہے وہ ایک لفظ کے ساتھ ہو، چاہے ایک مجلس میں ہو، چاہے 3 الفاظ میں ہو، 3 ہے، ایک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس میں اگرچہ کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہے، 3 کو ایک سمجھتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن محقق اور شرعی جو مسئلہ ہے، فقہاء اور جمہور کا جو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، ایک ہے، 2 ہیں۔ تو 3 طلاق دینے کے بعد کوئی عالم، کوئی مفتی اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا۔ آپ کا خاندان بگڑتا ہے تو بگڑ رہے، اولاد آپ سے چلی جاتی ہے تو چلی جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے، آپ نے خود راستہ بند کیا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، اپنے مطلب کے مفتی کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے مسئلہ بیان کر کے بس وہ ساتھ زندگی گزارتے ہیں، زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، حرامی اولاد پیدا کرتے رہتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ لیکن 3 طلاق دینے کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عدت گزرنے کے بعد کسی اور مرد سے شادی کرے، پورے شرعی طریقے سے، گواہوں کی موجودگی میں، مہر کے ساتھ، اور اس کے بعد مکمل وہ نکاح ہے۔ اس نکاح کے بعد وہاں عورت کے مرد کے تعلقات بھی قائم ہو جائیں، وہ زندگی گزاریں، اس کے بعد وہاں پر بھی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور اس مرد سے طلاق ہو جائے، تو عدت گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے مرد کے لیے جائز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود راستہ بند نہ کریں، اپنے لیے، بلکہ گنجائش رکھیں۔ 3 طلاق ایک ساتھ نہ دیں، ایک طلاق دیں، آپ کا کام تو ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، جو بھی ہو، تمام سامعین اس بات کو پھیلائیں، اس وضاحت کے ساتھ الحمدللہ مسئلہ سامنے آ گیا ہے، معاشرے میں اس کو پھیلائیں، اور ایک ضرورت پڑنے پر پہلے وہ فارمولے استعمال کریں جو قرآن نے بتایا، اس کے بعد اگر طلاق کی نوبت ہی آتی ہے تو ایک طلاق دے دیں، آپ کا کام تو ہو جائے گا نا۔ لیکن آپ کے پاس گنجائش رہے گی 3 مہینوں تک، 3 حیض تک گنجائش رہے گی، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک لفظ میں آپ سب ختم کر دیں تو پھر علماء آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، علماء سے پوچھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔